اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ، اور یہ قاری ظہور احمد فیضی علیہ سنت عالم کی ہے، مکتبہ باب العلم پاکستان کی چھاپ کے ساتھ۔ تو آج ہم ان کے حافظ ہیں نا جو ابن کثیر، اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ وہ کس قدر ناسبی تھا اور اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ تو اس ناسبی کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ شخص ابن کثیر اہل بیت کی حدیثیں لے کر آتا ہے نا تو اس پہ جڑا کرتا ہے۔ جب یہ معاویہ کی لے کے آتا ہے، اس کی ماں عیسائی کی تعریفیں بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ اگر یزید خلیفہ بنا ہے نا تو اللہ نے بنایا اس کو، اور قرآن کی آیت لے کر یہ اپنے سے تعویلات بنا کر یہ کہتا ہے کہ اللہ جس کو حکومت دے، ملک دے، اللہ جس کو بادشاہ بنا دے بس بنا دے۔ تو کیا لکھتا ہے یہ؟ پہلے کی یزید کی ماں میسون بنت بہدل، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کہتا تھا کہ بس اسی وجہ سے اللہ نے اس کے بیٹے یزید کو اس کے باپ کے بعد خلافت سونپی، البدایہ والنہایہ میں۔ ٹھیک ہے جی، ابن کثیر لکھتا ہے کہ یزید کو اس کی ماں جو عیسائی تھی، اس کی نا تقوی کی وجہ سے نا خلافت سونپی، وہ بہت نیک تھی۔ ٹھیک ہے جی، وہ عیسائی عورت، اس کے بارے میں جو عیسائی عورت ہے اس کے بارے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ابن کثیر کو الہام ہوا تھا کہ یزید خبیث کو اس کی ماں میسون کے تقوی کی بدولت خلافت ملی تھی؟ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، یعنی کہ بادشاہ دے دیتا ہے۔ کیا اس نے نمرود اور فرعون کو ان کی ماں کے تقوی کی وجہ سے ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی؟ ابن کثیر وغیرہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبد الرحمن بن خالد کو زہر دیے جانے کا واقعہ صحیح ہے۔ اس کی صحت کی دلیل یہ ہے کہ معاویہ کو ہر وہ شخص کھٹکتا تھا جس کے بارے میں وہ سمجھتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اسے اقتدار سونپا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت پر خوش ہوا تھا، جیسا کہ ہم سنن نبی داؤد وغیرہ کے حوالے سے صحیح حدیث نقل کر چکے ہیں۔ لہٰذا دونوں واقعات میں اگر کوئی عقل مند انصاف پسند شخص غور کرے گا تو دونوں میں علت و وحدہ اسے ضرور اس حقیقت تک پہنچا دے گا، کیونکہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو بھی زہر دلایا گیا تھا۔ یہ تھی اہل سنت علماء کی حقیقت، ابن کثیر جیسے ناسبی اور خوارجیوں کی، کہ یہ لوگ کس قدر اہل بیت کے بغض میں پاگل ہیں کہ یہ شخص جب اہل بیت پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے اندر نکتہ چینیاں نکالتے ہیں ان کی اسناد میں، اور جب کہ یہ یزید وغیرہ اور دیگر ان جیسے ناسبیوں کی جب یہ دلالی اور وکالت کرتے ہیں تو پھر یہ یزید جیسوں کو بھی تربیت سے، اس کی ماں کی تربیت کی وجہ سے خلافتیں بانٹتے پھر رہے ہیں جی۔ اللہ چاہے جس کو بادشاہ دے دے، پھر اللہ نے فرعون کو بھی بادشاہ دی تھی، نمرود کو بھی بادشاہ دی تھی۔ تو یہ لوگوں کا جو نظریہ ہے نا بادشاہوں سے متعلق، یہ صرف دولت اور پیسے کی وجہ سے، وگرنہ کوئی ان کا نظریہ اور دولت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔